اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جو بھی بندہ نیت کرتا ہے اس کے اثرات وہ بندہ دیکھتا ہے، اور اس کی فوائد، اس کے نقصانات دیکھتا ہے۔ جیسے ہمارے بڑے بوڑھے کہتے ہیں نا، جیسی نیت ویسی برکت۔ ہم نے سنا ہوگا اکثر بڑے بوڑھوں سے کہ وہ کہتے ہیں جیسی نیت ویسی برکت۔ تمہاری نیت ہی نہیں تھی اسی لیے تمہارا نقصان ہوا، باذن اللہ تمہاری نیت ہی نہیں تھی اسی لیے تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ کوئی کہتا نہیں فلاں کا دل، اس کی نیتیں بہت اچھی ہے تو دیکھو اللہ اس کو کتنی ترقیات دے رہے۔ تو پتہ چلا نیتوں کا اثر بہت زیادہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات۔ جب صحابہ نے اس بات کو سنا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو صحابہ نے بڑی بڑی اور اچھی اچھی نیتیں شروع کی بنانی، کہ اگر ہمارے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو نا تو ہم اللہ آپ کے راستے میں صدقہ کر دیں گے۔ حالانکہ ان کے پاس کچھ تھا نہیں۔ کتنے صحابہ ایسے تھے ہے نا جن کے پیٹ میں بھوک تھی، سب تو مالدار نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اتنی اچھی اور بڑی بڑی نیتیں انہوں نے کی کہ اللہ جو کچھ ہوگا سب لگا دیں گے آپ کے راستے میں۔ تو نیتوں کا اثر بہت، نیتوں کی بڑی اہمیت ہے۔ جیسے کہ ابھی ہم یہاں تعلیم سن رہے ہیں، آپ نے تعلیم میں جوائنڈ ہوئے اور آپ نے سوچا کہ فلاں آپا تعلیم لے رہے ہیں، ان کی بات بہت اچھی ہے، ذرا دیکھیں تو کیا بولتے ہیں، کس طرح بولتے ہیں، اور واقعات بہت اچھے سناتے ہیں، یا ہم کلاس میں تعلیم میں بیٹھنا ضروری ہے سو ہم بیٹھ رہے ہیں۔ نہیں، نیتیں بنائیں۔ استاذہ ہم لوگوں کو روز اول سے جب بھی ہمارے یہاں جو بھی بچے طالب علم آتے ہیں یا ہم بھی گئے تو استاذہ نے ہم لوگوں کو نیتیں بنانے کے لیے کہا کہ نیتیں بناؤ اچھی سے اچھی، بلند سے بلند۔ اور اکثر استاذہ ہم لوگوں کو یہ بات کہتی ہیں، حالانکہ اتنے دنوں سے ہم استاذہ کے پاس تعلیم میں جاتے ہیں، استاذہ اکثر یہ بات کہتی ہیں کہ اگر تم لوگ میرے لیے آئے ہو تو دروازہ کھلا ہے، جا سکتے ہو۔ اللہ کے لیے آئے ہو تو بیٹھ سکتے ہو، اللہ کی محبت میں آئے ہو تو بیٹھ سکتے ہو، اور میری محبت میں آئے ہو، میرے لیے آئے ہو تو دروازہ کھلا ہے، آپ لوگ جا سکتے ہو۔ یعنی نیت بہت اہمیت رکھتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کیوں حدیث میں نہیں آتا کہ اس کسی نے اگر یہ نیت کر کے سویا کہ اللہ صبح اٹھ کے تہجد ہے نا، رات میں اٹھ کے تہجد پڑھوں گی، اور وہ سو گئی، تہجد کی نیت کر کے سو گئی کہ اللہ اٹھوں گی اور تہجد پڑھوں گی، اور تہجد میں آنکھ نہیں کھلی، حدیث ہے اللہ کے نبی کی، تو پھر تہجد کا ثواب، نیند اللہ کی طرف سے تحفہ، اور تہجد کا ثواب بھی لکھا گیا کہ بندی نے تہجد پڑھی۔ اسی طرح سے کتابوں میں آتا ہے کہ اگر کسی نے نیت کیا کہ میں فلاں نیک کام کروں گی، اور ابھی اس نے وہ نیک کام کیا نہیں ہے، صرف نیت کی ہے، تو نیت کرنے پہ ہی ثواب لکھ دیا جاتا ہے، کرنے پر الگ۔ سمجھ رہے؟ تو نیت کا بڑا دخل ہے، بہت اہمیت ہے۔ یہ جو نیت ہے نا، یہ اتنی اہمیت ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مرتبہ نیت کے معاملے میں ایک مرتبہ ایک شخص تھے اور ان کی آواز بہت اچھی تھی، تو انہوں نے قرآن کی تلاوت وہ کر رہے تھے، تو اتنے میں کوئی شخص وہاں سے گزرا، تو انہوں نے یہ سوچا کہ اور تھوڑی اونچی آواز میں تلاوت شروع کی۔ پڑھ رہے تھے قرآن، نارمل وہ پڑھ رہے تھے، اپنی تلاوت کر رہے تھے، لیکن وہاں سے کوئی گزرا تو انہوں نے سوچا کہ فلاں شخص سنے گا تو وہ کہے گا کہ کیا آواز ہے، تو تھوڑا سا اور تیز کر دیا اپنی آواز کو اور پڑھنے لگے۔ اور پھر جب وہ شخص چلا گیا تو وہ تو تلاوت ہی کر رہے تھے تو اپنی تلاوت جاری رکھی، لیکن ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ فلاں شخص جو ہے وہ میری تعریف کرے گا کہ میری آواز کتنی اچھی ہے اور میں کتنا اچھا تلاوت قرآن کرتا ہوں۔ اب انہوں نے رات میں وہ سوئے، خواب دیکھا انہوں نے کہ اللہ رب العزت نے انہیں اجر دیا ہے، یا کچھ اس طرح سے کہ ان کا انتقال ہو گیا اور کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، یا انہوں نے ہی خود کو خواب میں دیکھا اس طرح سے کہ انتقال ہو گیا ہے، یا پھر وہ خواب میں اس طرح دیکھ رہے تھے کہ وہ جنت میں گئے ہیں، اور وہ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک میں نے تو تلاوت بھی کی تھی اور اس کا اجر، تو اللہ پاک نے کہا کہ وہ تو نے فلاں کو دکھانے کے لیے کی تھی نا، جا اس سے لے لے۔ اور جو انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کی تھی تو وہ تلاوت قرآن جو کی تھی وہ سنہرے لفظوں میں انہیں لکھا ہوا دکھ رہا تھا، اور جتنی ریاکاری میں کی تھی یعنی دکھلاوے میں کی تھی تو وہ جملے وہاں سے غائب تھے، تو کہا فلاں کے لیے کی تھی، فلاں سے اجر لے لے۔
ہے نا. اسی طرح روایتوں میں آتا ہے نا، نیت کا کتنا بڑا دخل ہے. آپ سوچیں کہ انسان اچھے سے اچھا کام، بڑی سی بڑی نیکی کرتا ہے، لیکن اس میں ریاکاری ہے نا. حدیث میں آتا ہے نا، ایک عالم پیش کیا جائے گا روز قیامت، ایک مجاہد پیش کیا جائے گا، شہید جسے کہتے ہیں، اور ایک کیا کہتے ہیں مالدار پیش کیا جائے گا. اللہ پوچھیں گے مالدار سے، تو نے مال کا کیا کیا؟ میں نے تجھے مال دیا تھا. وہ کہے گا اللہ میں نے آپ کے راستے میں خرچ کیا. اللہ کہیں گے تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے میرے لیے نہیں خرچ کیا تھا، تو نے اس لیے خرچ کیا تھا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں. اللہ اکبر. جاؤ اسے اوندھے منہ جہنم میں گھسیٹ کر پھینک دو. عالم سے کہیں گے کہ تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے علم دین سیکھا، لوگوں کو سکھایا تاکہ وہ لوگ عمل کر سکے. اللہ کہیں گے تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے اس لیے لوگوں کو دین کی دعوت دی، تو نے اس لیے دین سیکھا تاکہ لوگ تجھے عالم کہہ سکے. جا لوگوں نے تجھے عالم کہہ دیا، اسے اوندھے منہ جہنم میں پھینک دو. اللہ اکبر. اللہ اوندھے منہ جہنم میں گھسیٹ کر پھینکوا دیں گے. پھر ایک شہید پیش کیا جائے گا. تو نے کیا کیا؟ اللہ میں آپ کے لیے شہید ہوا، اپنی گردن کٹا دی، اپنے ہاتھ کٹائے. اللہ فرمائیں گے تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ کہتا ہے، تو اس لیے شہید نہیں ہوا تھا، بلکہ اس لیے شہید ہوا تھا کہ لوگ تجھے شہید کہہ سکے. اسے اوندھے منہ جہنم میں پھینک دو. تو نیت کا دخل اتنا زیادہ ہے. اب سمجھ رہے؟ جان چلی گئی ہے، مال لگا رہا ہے انسان، علم دین حاصل کر رہا ہے، سیکھنا سکھانا کر رہا ہے، اپنا وقت دے رہا ہے، لیکن نیت میں گڑبڑ کی وجہ سے اللہ اکبر، سبحان اللہ. کتنا بڑا معاملہ انسان کے ساتھ کہ جہنم کا حقدار ہو گیا ایک نیت کی گڑبڑ کی وجہ سے، نیت میں خلل اندازی کی وجہ سے. سمجھ رہے؟ کیوں نہیں کہتے کہ اگر ہم نے کوئی شادی شدہ عورت، کتابوں میں لکھا ملتا ہے کہ اپنے شوہر کے گھر میں اللہ کی رضا کے لیے جھاڑو لگاتی ہے تو اسے بیت اللہ میں جھاڑو لگانے کا ثواب ہے. کتنی بڑی بات ہے. کوئی عورت نیت دیکھے اپنے شوہر کا پیر دبا رہی کہ میرے شوہر ہے، آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، آپ نے شوہر کی بڑا حقوق دیا ہے، بڑی شوہر کی خدمت کا بڑا ثواب ہے، شوہر کی اطاعت کا بڑا ثواب ہے. اس کا پیر دباتی ہے بغیر بولے تو کہا 7.5 تولہ اللہ کے راستے میں صدقے کا ثواب ہے. اور اگر شوہر نے کہا اور پھر اطاعت کی لیکن غصے میں نہیں تو کہا 52.5 تولہ چاندی صدقہ کرنے کا ثواب. تو نیت پر کیا مل رہا ہے؟ بس نیت بنائی ہے اللہ میں نے سب کو معاف کر دیا. وہ صحابی نہیں ہے کہ اللہ میں نے سب کو معاف کیا تو مجھے معاف کر دے. بس یہ نیت کر کے روز معافی مانگ کر اللہ سے سوتے تھے. اللہ میں نے معاف کیا تو معاف کر دے، میں نے معاف کیا تو معاف کر دے. بس اتنی سی نیت بنائی، دل میں معافی مانگی، خود سے اللہ سے معافی مانگی، دل میں لوگوں کو معاف کیا. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جنتی دیکھنا ہے، ابھی جو شخص آئے گا وہ جنتی ہے. 3 دن تک اللہ کے نبی نے یہی بات کہی اور تینوں دن وہی صحابی. پتہ چلا کہ کیا عمل تھا، نیت کر کے سوتے تھے اللہ سب کو معاف کیا تو مجھے بھی معاف کر دے. تو نیت کا بڑا دخل ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو جس کی نیت کرے گا اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا. ایک صحابی تھے، انہوں نے نکاح کی نیت سے ہجرت کی تھی، نکاح کی نیت سے مکہ سے مدینہ نکاح کی نیت سے گئے. تو اس وقت ہجرت کا بڑا ثواب تھا، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے لوگ ہجرت کر رہے تھے. تو کہا کہ انہوں نے نکاح کی نیت سے ہجرت کی تھی تو انہیں ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا. حالانکہ ہجرت کی لیکن نیت یہ تھی کہ میں وہاں نکاح کروں گا، فلاں سے ملوں گا. تو کہا پھر نیت چینج ہو گئی نا، اپنا شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں لیکن نیت یہ ہے کہ فلاں عورت سے میرا نکاح ہو جائے. تو کہا کہ وہ نیت پر ان کو وہی ثواب ہے. اور عمدہ سے عمدہ نیت کرنے کی کہ ہم اچھی اور بہتر نیت بنائیں، اچھی سے اچھی اور بہتر سے بہتر نیت بنائیں. اپنے بچوں کی خدمت کر رہے ہیں، شوہر کی خدمت کر رہے ہیں، ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں تو نیت اچھی ہو. یہ نہیں دیکھو آج نیت کی کمی کی وجہ سے محبتوں میں کمی ہے. سمجھ رہے؟ ہم نے دکھلاوے کی نیت ہے ہماری کہ لوگ خوش ہو جائیں، لوگ ہمیں اچھا کہیں، لیکن ایک ہوتا ہے نا احساس لوگوں کا، درد لوگوں کا، وہ ختم ہو گیا. انسان اللہ سے ڈر کر پہلے کام کرتا تھا کہ نہیں
اگر میں نے اس طرح کیا تو اللہ ناراض ہو جائیں گے، اگر میں نے اپنے بڑوں سے بدتمیزی کیا تو اللہ ناراض ہو جائیں گے، اگر میں نے مہمان کی خاطر مدارت نہ کی تو اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ تو پہلے لوگ اللہ سے ڈر کر کام کرتے تھے، سمجھ رہے؟ لیکن اب کیا معاملہ ہے؟ اب کیا معاملہ ہے؟ لوگ اللہ سے نہیں ڈر کے کام کرتے، لوگ لوگوں سے ڈر کر کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے محبتیں ختم ہو گئی دلوں سے۔ ایک نیت کی کمی کی وجہ سے دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے، آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے، سمجھ رہے؟ پہلے لوگ مہمان کو اللہ کی طرف سے سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کا انعام ہے، تو بڑی مہمان نوازی کرتے تھے۔ لیکن آج لوگ مہمان کو ایک بوجھ ہی سمجھتے ہیں، تو پھر کیا ہوا؟ محبتیں ختم، دلوں میں نفرت۔ پہلے لوگ شوہر کی اطاعت کرتے تھے کہ نہیں ان کا بڑا حق ہے، آج لوگ شوہر کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتے کہ نہیں ہمارا بھی برابری کا حصہ ہے، مرد عورت برابر ہیں، کیا ہم کسی سے کم ہیں؟ کیا ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ کیا ہم مالدار نہیں ہیں؟ کیا ہم کسی کی سن کر لیں گے؟ ہم نے اپنے والدین کے گھر پہ نہیں سنا۔ آج لوگوں کا یہ مزاج ہے۔ پہلے لوگ نبھاتے تھے، اللہ کا خوف آتا تھا، کسی کی بیٹی کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ڈرتے تھے، نہیں کسی کے بارے میں بات نہ کرو، ہمارے آگے آئے گا، اللہ ناراض ہوں گے۔ آج یہ بات نہیں ہے، یہ معاملہ نہیں ہے، نیت کی کمی کی وجہ سے، نیت میں خرابی کی وجہ سے۔ تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اپنی نیت کو بہتر، اچھی، بیسٹ بنانا ہے ہمیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ انشاءاللہ کوشش کریں بہتر سے بہتر، اچھی سے اچھی نیت بنانے کی۔ اپنے بچوں کو بھی ہم کچھ دیں تو انہیں سکھائیں، بیٹا نیت کیا آپ نے اللہ راضی ہو جائے، بیٹا آپ نے نیت کی کہ اللہ خوش ہو جائے۔ اپنے بچوں سے بھی پوچھیں، نیت کا بڑا دخل ہے کہ آپ نے اچھی اچھی نیتیں بنانی ہے، بہتر سے بہتر نیتیں بنانی ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایک بچے سے ہم دوسرے بچے کو کوئی چیز دلواتے ہیں تو ہم کہیں بیٹا آپ کا بھائی ہے نا، بھائی کو اگر آپ دو گے، شیئر کر کے کھاؤ گے تو اللہ خوش ہوں گے۔ کسی غریب کی مدد کریں، بیٹا یہ ان کے پاس نہیں، اگر آپ ان کو دو گے تو اللہ راضی ہو جائیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ان کو اللہ کی محبت، اللہ کی رضا، اللہ کا احساس، بس یہی ساری چیزیں بچپن سے ان کے دل میں وہ بیج بوتے رہیں، تاکہ بڑے ہونے کے بعد بھی انہیں یہ احساس ہو، ہے نا؟ اگر بچہ کسی اپنے بھائی بہنوں سے چیخ کر یا اونچی آواز میں بات کرے تو ہم کہ بیٹا آپ نے اس طرح کیا، اس طرح کرنے سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ آج معاملہ ایسا نہیں ہے، آج ہم اپنے بچوں کے سامنے رشتہ داروں کے بارے میں، ہے نا، اپنے قریبی ہے، دور ہیں، حتیٰ کہ ماں اپنی شوہر کے بارے میں، یعنی بچے کے سامنے اس کے والد کے بارے میں بھی الٹا سیدھا کہتی ہے کہ تمہارے والد ایسے ہیں، تمہارے والد ایسے ہیں۔ تو بچہ کیا سیکھے گا؟ ہمیں بچوں کی بہتر سے بہتر، اچھی سے اچھی نیتیں بنوانی ہے کہ بیٹا والد کا بڑا حق ہے، جنت کا دروازہ ہے، وہ بھلے ناراض ہیں، بھلے وہ غصے میں بات کر رہے ہیں یا تیز آواز میں بات کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، ان کا مزاج ایسا ہے، آپ بچے ہو، آپ نے ادب سے بات کرنی ہے، اونچی آواز میں بات نہیں کرنی، ورنہ اللہ روٹ ہی جائیں گے۔ بیٹا ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، وہ آپ کے بڑے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ وہ آپ کے بڑے ہیں، تو ہم بچوں کے دل میں لوگوں کی عزت، لوگوں کی رسپیکٹ، اللہ کی رضا کے لیے ڈالنے والے بنے، نیتیں بہت بڑی اچھی ہوں، بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ حتیٰ کہ کھانا کھانے کے لیے بھی کہا کہ کھانے کے شروع میں اللہ کی اطاعت کی نیت کرنا، اللہ کی رضا کی نیت کرنا کہ اللہ آپ کی اطاعت کے لیے میں کھانا کھا رہی ہوں۔ اللہ نے قرآن میں فرماتے کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، حلال رزق کھانے کا حکم اللہ نے ہی دیا ہے، تو اللہ ہم کھا رہے ہیں، بھوک کی حالت میں بندہ کھائے کھانا، تو نیت کرے اللہ آپ کی اطاعت کی نیت سے کھا رہے، اس پہ بھی اجر ہے، سمجھ رہے؟ کھا رہے ہیں ہم، اجر اللہ دے رہے ہیں، پیٹ ہمارا بھر رہا ہے، اللہ اجر دے رہے ہیں، اللہ جو کھاؤں گی، جو اس سے طاقت و قوت ملے گی، اللہ آپ کی عبادت کروں گی، اللہ اجر دے رہے ہیں۔ اللہ نیت بنانے پر اللہ تعالیٰ اس کھانے کو نورانی بنا کر ہمارے دل میں ڈالیں گے۔ کھانا بناتے بناتے ہانڈی چلا رہے ہیں، ذکر کرتے ہوئے اللہ، یا اللہ مجھے اللہ آپ کے بول زیادہ بولنے نہیں آتے، یا اللہ اس کھانے میں وہ برکت نورانیت عطا فرمائیے، بسم اللہ کر کے کھانا بنائے ذکر کرتے ہوئے، تاکہ یہ کھانا میرے بچوں میں، مجھ میں نور بن کر داخل ہو،
اور ہدایت کا ذریعہ بنے. اس کھانے کے ذریعے جو طاقت ملے یا اللہ اس طاقت کو غلط کاموں میں لگنے سے بچائیے، اس طاقت کو آپ کی رضا والے کام میں لگوائیے. اس طرح سے بہتر بیسٹ سے بیسٹ نیت کریں، تو پھر جیسی نیت ویسی برکت، جو ہمارے بڑے بوڑھے کہتے ہیں نا، پھر ہوگا جیسی نیت ویسی برکت. تو انشاءاللہ ہم بھی ویسی ہی نیتیں کریں، اچھی نیتیں برکت بنا، اچھی نیتوں کے ساتھ، تاکہ ہمیں برکتیں ملیں. اور نیت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلی جو حدیث لائی ہے بخاری شریف شروع کرنے سے پہلے، اور بخاری کی کتاب جو ہے وہ حدیثوں میں بہت اعلیٰ درجے پر مانی جاتی ہے. قرآن کے بعد اگر کسی کتاب کا درجہ ہے تو وہ بخاری شریف ہے. تو انشاءاللہ ہم نیتیں بنائیں. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا محمد ما هو آله صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل دعاء وتقبل اعمالنا وتقبل قلوبنا وتقبل نیات. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.